السلام علیکم ناظرین، مومل وائس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو ایک دوست کی جدائی پر ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے۔ میں نے دراز کھولی اور اس میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ چندہ کچھ نہ سمجھنے پر بجو میں جا رہی کھیلنے کہہ کر چلی گئی، اور میں اس معصوم پرندے کے خط کو ڈھونڈنے لگ گئی جو میری ڈائری میں بڑی محبت سے رکھا گیا تھا۔ اسے کھولا اور دوبارہ پڑھتی چلی گئی۔ آپی، باغی کیا ہوتا ہے؟ باغی کسے کہتے ہیں؟ اس نے مجھ سے اس اچنبے سے پوچھا، ایک تجسس بھرا لہجہ، معصوم چہرہ۔ میں اس وقت بہت اپسیٹ ہوں، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تم جاؤ۔ میں نے ڈائری لکھنا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ پہلے ہی بہت گھٹن سی چھائی ہوئی تھی اور پھر ایک میری اکھڑی طبیعت۔ چلی جاتی ہوں۔ یقیناً آپ تبھی نہیں بتا رہی کہ باقی لڑکیاں بری جو ہوتی ہیں، جیسے وہ آپ کی سہیلی سیماب۔ وہ جواب نہ ملنے پر غصے سے سناتی ہاتھ ملتی جانے لگی کہ سیماب کے ذکر پر میں نے اس کا بازو آگے بڑھ کر پکڑا اور اسے روکا۔ یہاں بیٹھو چندہ، کیا بات ہے؟ تمہیں سیماب کے بارے میں کس نے بتایا؟ بتاؤ مجھے۔ میں نے اسے بہت پیار سے کرسی کی طرف اشارہ کرتے بیٹھنے کو کہا، ساتھ ہی سیماب کی بابت بھی پوچھ لیا۔ وہ لکھنے والے میز کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی جس پر کچھ لمحے پہلے میں بیٹھی تھی۔ وہ میں نے ثانیہ بجوں کی باتیں سنی تھی۔ وہ ماما کو بتا رہی تھی کہ سیماب باغی تھی، تبھی وہ گھر سے بھاگ گئی، جبکہ بجوں وہ تو ہاسٹل رہتی ہے نا۔ میں سارا معاملہ بھام گئی۔ سیماب کو یاد کرتے آنکھیں بھیگ گئی اور میں ایک حسین زمانے میں کھو گئی۔ مجھے یاد تھا ہمارا بچپن اکٹھا گزرا تھا۔ وہ ہسمکھ طبیعت کی لڑکی جب بھی کھیلنے آتی مجھے روتی ہوئی کو ہنسا دیتی۔ اس کے خواب بہت اونچے اونچے تھے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ لڑکی غلط نہ تھی، مگر میری سکھی، میری ہمدرد کو غلط بنا دیا گیا۔ اسے کبھی میں نے روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی مجھے روتی ہوئی کو چپ کراتی میں اسے پوچھا کرتی، سیماب کیا تم کبھی روتی نہیں ہو؟ اور وہ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا کرتی، پھر اچانک کہکہا لگا کر کہتی، نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نہیں روتی۔ اور مجھے اس کی زندگی پر رشک آتا۔ میرا گھر اس سے کچھ دور تھا۔ ہم بچپن کی سکھیاں کالج تک ساتھ رہیں۔ کالج کے آخری دن چل رہے تھے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے سیماب کالج آئی، مگر اس کی آنکھ میں آنسو تھے جسے اس نے جلدی سے پونچھ لیا، مگر مجھ سے مخفی نہ رہ سکے۔ بریک ٹائم میں نے اسے پوچھا، مگر وہ ٹال گئی۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ میں نے اچانک سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پر رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو صدف، پاگل ہو کیا؟ اس نے ہاتھ کھینچا۔ سیماب، تمہیں میری قسم، بتاؤ کیا بات ہے؟ اگر تم مجھے نہیں بتا رہی اس کا مطلب بات کچھ اور ہے۔ میں روحان سی ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہنسی اور اس نے بہت کوشش کی کہ باتوں باتوں میں لگا کر اصل بات بھلا دے، مگر میں نے رٹ لگائی رکھی۔ وہ پھر زور سے ہنسی اور ایک آنسو سا گال پر لڑک گیا۔ میں چونک گئی۔ کالج کے آخری دنوں میں اس کے بارے میں وہ سب جان گئی جو بچپن سے لے کر کالج تک، یعنی کہ 18 سالوں سے نہ جان سکی تھی۔ تب میں اس کی اصل ہمراز بنی۔ اس کے خواب، ایک لوور مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی دنیا پر چھانے کے خواب رکھتی تھی۔ اس کی غیر نصابی سرگرمیوں کی متعارف تو میں بھی تھی۔ لگتا بھی تھا کہ وہ کر لے گی۔ اس کا خواب لفظوں کے ذریعے جادو کرنے کا تھا۔ وہ رائٹر بننا چاہتی تھی۔ مجھے ادب سے زیادہ لگاؤ بالکل بھی نہ تھا، نہ میں جانتی تھی کہ ادب کیا ہے۔ بس 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں اردو کے نصاب میں غزلیں پڑھی تھیں، تو بس اتنا تھا میرا ادب سے تعلق۔ ہاں، مگر اس جھلی کی نظمیں غزلیں میں روز سنتی تھی، مگر وہ ادب کا مکمل نمونہ تھی۔ اس کی اچھائی، اس کا لہجہ، اس کا سب سے احترام سے پیش آنا، وہ چلتا پھرتا ادب تھی۔ کالج کے بعد اس نے بتایا کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی۔ خوش قسمتی سے وہ بندہ شاعر تھا۔ اس نے ادب کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا تھا، مگر وہ خوش مزاج، خوش گفتار لڑکی کچھ مہینوں بعد لاغر سی ہو گئی۔ پتہ چلا کہ وہ پون دیکھنے لگ گئی ہے۔ میں اس انکشاف پر بہت ٹوٹی، مہینوں اس سے ناراض رہی۔ پھر ایک دن اس نے خط بھیجا، ایک لمبا خط جو میں نے نہیں پڑھا کہ میرے امتحان ہو رہے تھے۔ سوچا معذرت نامہ ہوگا، فرصت سے پڑھوں گی، مگر کچھ دن تک خبر ملی کہ اس نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ میں نے خط پڑھا مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ باغی کہلائی جا رہی تھی۔ اس پارسا کے دامن پر داغ لگ چکا تھا۔ مجھے چندہ نے ٹھوکا دیا
تو میں بھی خیالوں سے واپس آئی۔ بجو آپ بتائیں نا باغی کیا ہوتا ہے؟ چندہ، باغی اس کو کہتے ہیں جو معاشرے میں الگ کھڑا ہو، جو اپنی الگ راہ بنائے اور جھکنا پسند نہ کرے، جس کے پاس کوئی اسے سمجھنے سمجھانے والا نہ ہو، مطلب والدین سپورٹ نہ کریں، وہ غلط کو غلط کہے اور لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ میں نے اس کا ماتھا چوم کر اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ خوش ہوئی کہ اسے جواب مل گیا۔ بجو، سیماب آپی تو پھر غلط نہ ہوئی ہے نا؟ ہاں میری جان، سیماب سب سے الگ تھی، تبھی اسے کوئی سمجھ نہ پایا۔ جیسے ایک جگہ بہت سے کوے ہوں تو ان میں الگ تھلگ سا کھڑا پریشان حال ہنس، ویسی ہی وہ تھی۔ اوہ اچھا، آپ بھی بہت اچھی ہیں۔ آپ بھی باغی ہیں؟ نہیں، میں باغی نہیں، میں زنجیروں میں بندھی وہ عورت ہوں جس کے پیدا ہونے پر اسے عزت کا پاس رکھنے کا کہہ دیا گیا، جس کے لبوں کو سی دیا، جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ میں اب چاہوں بھی تو کبھی باغی نہیں بن سکتی۔ میں نے دراز کھولی اور اس میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ چندہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بجو میں جا رہی کھیلنے کہہ کر چلی گئی، اور میں اس معصوم پرندے کے خط کو ڈھونڈنے لگ گئی جو میری ڈائری میں بڑی محبت سے رکھا گیا تھا۔ اسے کھولا اور دوبارہ پڑھتی چلی گئی۔ جانی، میں تھک گئی ہوں، مزید حوصلہ نہیں بچا۔ اماں کہتی ہیں کہ میں گھر چھوڑ دوں۔ جانے وہ اتنی نفرت کہاں سے کر لیتی ہیں؟ اور تمہیں پتا، آج میری کمر پر نشان پڑا ہے۔ ہاں ٹھیک سمجھی، آج پھر اماں کا غصہ مجھ پہ نکلا۔ بھائی تو بس نام کے بھائی ہیں، شاید وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں چلی جاؤں۔ جس سے محبت تھی اس نے محبت کے جھانسے میں پوائنٹ پر لگا دیا۔ ارے ہاں، عزت سلامت ہے میری، مگر میں خود کی نظروں میں گر چکی ہوں۔ وہ ادب کا پرچار کرنے والی مر گئی ہے۔ اب یہ غلیظ عورت ہے جسے خود سے بے تحاشا نفرت ہے۔ تم وعدہ لو کہ کبھی محبت نہیں کرو گی۔ وعدہ کرو صدف، تمہیں میری قسم، محبت ہو بھی گئی تو اپنی آزادی کی چابی کسی کے ہاتھ میں نہ دینا، لوگ بیچ کھائیں گے تمہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مر جائے گا مجھ بن، مگر میں خود کو میسر نہیں، اسے کیا حاصل ہوں گی؟ ویسے بھی اس شخص کی وجہ سے پہچان کھوئی ہے میں خود سے آنکھیں نہیں ملا پاتی۔ اب اس کے ساتھ کی بالکل چاہ نہیں مجھے۔ تمہیں پتا، بچپن سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ مجھے عورت ہونے کی سزا نہ دی گئی ہو۔ کبھی جسمانی تشدد، کبھی ذہنی، کبھی روح تک کو کچوکے لگائے جاتے۔ میں راتوں کو ڈر جاتی ہوں، کوئی اچانک سے پیچھے آ کر بولے تو لگتا ہے کہ اماں ڈنڈا لے کر آئی ہیں۔ اب گمنام ہونا چاہتی ہوں میں، شاید گمنامی میں مر جاؤں اور کسی کو خبر تک نہ ہو۔ گھر والے سمجھیں گے کہ یار کے ساتھ خوش ہے، وہ بد دعائیں دیتے پھریں گے کہ عزت اچھال گئی لڑکی، مگر لڑکی مر چکی ہے۔ ایک لاش یہاں رہ کر کیا کرے گی، جبکہ مرنے کے بعد بھی اس لاش کی قدر نہ کی جائے گی۔ میری جان سے عزیز سہیلی، شاید میری وجہ سے تم پہ بھی اثر پڑے، مگر مجھے معاف کر دینا، اپنی سکھی کو معاف کر دینا، سیماب۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔